بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے چشم کشا حقائق کے ساتھ بلوچستان سے مخاطب ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیسے گھر ہیں جن کے اس قدر برے حالات میں جن کو جینے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے، اور کیا یہ جی رہے ہیں، کیا ایسے حالات میں وہ جی سکتے ہیں، کس قدر ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں کس قدر بولنے کی، آواز اٹھانے کی، کیونکہ اگر ہم خاموش ہو گئے تو یہ لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک لمحے کا کام نہیں ہے، یہ ایک 10-12 روپے کی امداد کی بات نہیں ہے، یہ مستقل طور پر کام کرنا ہے، اور مستقل طور پر اس وقت تک ان کے کام آنا ہے جب تک یہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ اپنے قدموں پہ کھڑے بھی کیا ہوں گے؟ یہ ریڑھی بان، یہ دیہڑی دار مزدور، ان کو کیا مل جائے گا ہم لوگوں سے؟ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ کہاں کہاں بھٹکیں گے؟ اگر آج ان کے سر پہ چھت نہیں، سیلاب اڑا کے لے گیا، اگر آج ان کی باؤنڈری وال بکھر گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اور یہ چادریں لپیٹ کر وہاں پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گئے، تو ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم اس وقت تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ لوگ اپنے طور پر اس قابل ہو جائیں کہ خود اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس وقت تو جو صورتحال ہے، ان کے پاس زمین پر بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیم سے جب پانی آیا ہے تو اتنی شدت کے ساتھ آیا ہے کہ پوری کی پوری بستی کو اڑا کے لے گیا ہے۔ اب یہاں پر سوائے پانی پانی اور بکھری ہوئی مٹی کے ڈھیران کے کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر جیتی جاگتی شخصیتیں، جیتے جاگتے انسان، بچے، بڑے، عورتیں، یہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، کہیں ان کو پناہ نہیں دی گئی، کوئی ان کے لیے کیمپ قائم نہیں کیے گئے۔ یہ صرف اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ تک یہ ویڈیوز اسی لیے پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کے بازو بن جائیے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کی ڈسکرپشن میں بھی ہم کچھ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ ملیں، ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو کال کر سکتے ہیں، اور ایزی پیسہ کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیمنٹ بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اپنے ملبوسات، جو کچھ آپ چاہیں، ان کے لیے بالکل فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ ان کو ڈائریکٹ بھیج دیجئے گا۔ بہرحال خاموش نہیں بیٹھیے گا، اور کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں کون؟ سب سے پہلے یہ تو دیکھیں، یہ دیہڑی دار مزدور، یہ بیچارے غریب لوگ، یہ اب کون سا اپنا محل کھڑا کر دیں گے اگر ہم بھی ان کی طرف سے آنکھیں بند کر دیں گے؟ یہ ریڑھی چلانے والے معصوم سے چھوٹے چھوٹے لوگ، ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے بھلا؟ اور یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ہم بیٹھے ہوئے عذاب کے ہم خبریں دیتے پھرتے ہیں، ذرا عذاب کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، ذرا قرآن پاک تو کھول کے دیکھو کہ جب عذاب آتا ہے تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں رہتا، اس میں مرد عورت کا فرق نہیں رہتا، چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رہتا۔ ایک ہی دفعہ عذاب آتا ہے اور پوری طرح آتا ہے، اور پوری کی پوری بستیاں مٹ جاتی ہیں۔ یہاں تو صرف غریب اجڑ گئے ہیں، یہاں تو صرف کمزور و ناتواں پہ مشکل آ گئی ہے۔ اس کو آپ عذاب کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کو آزمائش بولو، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ جس قدر آپ نے اس کا ساتھ دیں گے، اسی قدر آپ اپنے آپ کو انسانیت کی معراج پر پائیں گے۔ اصل عبادت یہ ہے، اصل کمائی یہ ہے جو آپ نے اس دنیا میں کرنی ہے۔ شکریہ۔